بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افغان طالبان کے حوالے سے ہم جب بار بار کہتے ہیں کہ ان کی اپنی پالیسیاں ان کے لیے مشکلات کا باعث بننے والی ہیں، اور ایک مرتبہ پھر حالات اسی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ اب پاکستان نے کھل کے ان کو وارننگ دے دی ہے کہ انف از انف، اس کے بعد اب ہم سے گلا نہیں کرنا۔ میں ہوں آصف نثار غیاثی، میرے یوٹیوب چینل پہ آپ میرے ساتھ ہیں۔ گزشتہ دنوں جو کور کمانڈرز اور فارمیشن کمانڈرز کی کانفرنس ہوئی، وہ اس لحاظ سے بڑی اہم تھی کہ اس میں افغان طالبان کو افغان حکومت پر واضح کر دیا گیا کہ جو وہاں پہ پاکستان مخالف عناصر ہیں فتنۃ الخوارج کی صورت میں یا کالعدم ٹی ٹی پی کی صورت میں، ان کے ساتھ مزید رعایت نہ کی جائے، ان کو اپنی زمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ کرنی دی جائے، کیونکہ اس کے بعد پاکستان بہت کچھ کر سکتا ہے اور پاکستان بہت کچھ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور اس کانفرنس میں اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ اس حوالے سے جو پاکستان کی ایک پالیسی بنی ہوئی ہے اس پہ عمل جاری رکھا جائے گا۔ وہ پالیسی یہی ہے کہ افغانستان کے اندر سے اس وقت حملہ ہوگا تو افغانستان کے اندر تک پیچھا کیا جائے گا، ٹارگیٹڈ کارروائی کی جائے گی، جو اس سے پہلے 2-3 مرتبہ پاکستان کامیابی کے ساتھ کر چکا ہے۔ ہم بات آگے بڑھانے سے پہلے ایک امریکی رپورٹ کا حوالہ دینا چاہتے ہیں۔ 3-4 دن پہلے جو ایک رپورٹ سامنے آئی ہے، افغانستان میں امریکہ کی امدادی کارروائیوں کے حوالے سے ان کے جو خصوصی انسپیکٹر جنرل فار افغان ریکنسٹرکشن SIGAR کی جو تازہ رپورٹ ہے، اس میں 2 چیزیں بڑی دلچسپ ہیں یا بڑی ہمارے لیے تشویشناک بھی ہیں۔ پہلی جو تشویشناک چیز یہ ہے کہ اس رپورٹ میں، اس امریکی رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ صرف 2024 کے دوران پاکستان میں افغان سرزمین سے 640 دہشت گرد حملے ہوئے ہیں۔ یہ بہت بڑی تعداد ہے، گویا روزانہ کے حساب سے 2 حملے ہم کہہ سکتے ہیں افغان سرزمین اس میں استعمال ہوئی ہے، یہ امریکی رپورٹ کا کہنا ہے۔ ساتھ میں امریکی رپورٹ نے اس بات کا بھی انکشاف کر دیا ہے، جو اس سے پہلے ہم یہ کہتے رہے ہیں، کہ گزشتہ 3 سال کے دوران افغان حکومت کو افغانستان کو $3.7 ارب کی امداد فراہم کی جا چکی ہے، اور مزید $1.2 ارب کی امداد جاری رکھنے کے لیے تیار ہے، اگرچہ اس وقت اس پہ کچھ پابندیاں آ چکی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے۔ گویا $4.25 ارب کی امداد افغان طالبان وصول کر چکے ہیں، جو کہتے ہیں کہ امریکہ کافر ہے، جو کہتے ہیں کہ امریکہ ہمارا دشمن ہے، جو کہتے ہیں کہ امریکہ کی امداد ٹھیک نہیں ہے، جو امریکہ کے نظام کو بھی کفریہ نظام کہتے ہیں، لیکن وہاں سے $4.25 ارب وصول کر چکے ہیں۔ یہ امریکی رپورٹ میں یہ بات کہی گئی ہے، جس کی ابھی تک افغان حکومت کی طرف تردید سامنے نہیں آئی۔ ساتھ میں امریکہ نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ جو افغان جیلوں میں امریکیوں کی تعداد ہے قیدیوں کی، وہ بہت زیادہ ہے، جو ہمیں بتائی گئی اس سے زیادہ ہے، اور وارننگ دی گئی تھی کہ اس حوالے سے اگر حالات ٹھیک نہ کیے گئے، قیدیوں کو رہا نہ کیا گیا، تو افغان رہنماؤں کے سروں کی بھاری قیمت مقرر کی جائے گی۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی پہلی تقریر میں جو سب سے اہم بات کی تھی وہ یہ تھی کہ جو اربوں ڈالر کا اسلحہ امریکہ کا وہاں رہ گیا ہے، وہ طالبان فوری واپس کریں، ورنہ ہم وہ زبردستی واپس لیں گے۔ جس کے جواب میں گزشتہ روز افغان حکومت کی طرف سے جو بیان آیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر امریکہ نے یہ اسلحہ واپس لینے کی کوشش کی تو یہی اسلحہ اس کے خلاف استعمال ہوگا، یعنی یہ اسلحہ لینے کے لیے جو لوگ آئیں گے انہیں ہم مار ڈالیں گے، ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے۔ بات وہی آتی ہے کہ بہت اچھے ماحول میں جب ان کی حکومت چل رہی تھی، تو بجائے اس کے کہ یہ بیٹھ کے عالمی تنہائی کو دور کرتے، ایسی پالیسیاں بناتے کہ دنیا بھر کے ممالک ان کی حکومت تسلیم کر کے ان کے ہاں سفیر بھجواتے اور ان کے سفیروں کو اپنے ہاتھ طلب کرتے، انہوں نے جو پالیسیاں بنائی ہیں افغان حکمرانوں نے، وہ روز بروز شدت پسندی کی طرف جا رہی ہیں، اور افغانستان اور افغان عوام کے ساتھ ساتھ خود افغان حکومت کی مشکلات بڑھانے کا بھی باعث بن رہی ہیں۔ آپس کے اختلافات کی بھی خبریں ابھی سامنے آ رہی ہیں۔ عباس ستانکزئی کے متعلق پہلے ہی کہا جا رہا ہے کہ وہ افغانستان چھوڑ کے چلے گئے ہیں، کیونکہ وہ خواتین پر کی تعلیم پر پابندیوں کے خلاف بیان بھی انہوں نے دیا ہوا ہے۔ افغان طالبان کی یہی پالیسیاں اب خطے کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کا باعث بن رہی ہیں۔ شاید ان کا خیال یہ ہے، کسی نے ان کے کانوں میں یہ بات ڈالی ہوئی ہے کہ معیشت اور آپ کے ہاں تجارت کے مواقع ہیں اور چین انویسٹمنٹ کر رہا ہے اور روس بھی آ رہا ہے،
لیکن اگر افغان سرزمین پر خدا نخواستہ کہیں خانہ جنگی کی آگ بھڑک اٹھی تو روس بھی باہر نکلے گا، چین بھی باہر نکلے گا، پھر یہ افغان سرزمین، یہ افغان لوگ ہمارے جو بھائی ہیں یہ تنہا رہ جائیں گے اور ان کی سرزمین پہ پھر آگ اور خون کی بارش ہوگی، پھر یہ لوگ بے گھر ہوں گے۔ تو خدا را افغان طالبان کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سا اپنی پالیسیوں پہ غور کریں، تھوڑا سا وسعت قلبی کا مظاہرہ کریں، تھوڑی سی اپنی اس میں رویوں میں سختی کے بجائے نرمی لائیں، اور یہی وقت ہے تعمیر نو کا۔ بہت زبردست مواقع ہیں اور ہم ان مواقعوں پہ بھی بات کریں گے اگلی ویڈیوز میں کہ اگر افغانستان اور پاکستان کے درمیان تعلقات اچھے ہوں اور افغانستان کی پالیسیاں کاروباری مقاصد کے لیے سودمند ہوں تو پورے ریجن کی تجارت اور معیشت پہ پاکستان اور افغانستان کا ہولڈ آ سکتا ہے۔ سنٹرل ایشیا، روس، چین، یہ سب پھر ہمارے محتاج ہوں گے، بڑی اچھی اس میں پیش رفت ہو سکتی ہے، اور خود افغان حکومت کو بھی اس بات کا احساس ہے۔ ان کے ہاں 1-2-4 مضامین ایسے چھپے ہیں جو ہم جلد ہی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اپنی اس ویڈیو چینل کے ذریعے سے۔ کوشش ہے اور دعا کریں کہ یہ معاملات سلجھاؤ کی طرف جائیں، کیونکہ اب پاکستان نے جو وارننگ دی ہے وہ بڑی سخت ہے اور اس کے بعد نرمی کی گنجائش باقی نظر نہیں آتی۔ خدا حافظ۔